ایک دفعہ محدث العصر حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قافلہ حق کے آخری سالار اور فقہ اور اجتہاد کے امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمہ اللہ۔ زمانے قریب میں مفتی محمود جیسے علم کا بہترین قدردان نہیں دیکھا گیا، اور حضرت بنوری تو علم ہی علم تھے، عرب و عجم کے مسلمت ہے۔ تو جب گفتگو شروع ہو جاتی تھی تو کیا مفتی ولی حسن صاحب کو بلاؤ، وہ بٹھاؤ۔ مفتی ولی حسن صاحب بیٹھ گئے تو مفتی محمود صاحب نے پوچھا، مفتی صاحب قرآن شریف بھی آتا ہے آپ کو؟ فقیہ تو ہے، مفتی ہے آپ۔ ہمارا کوشش کرتا ہوں، آپ کی طرح تو نہیں آتا، کوشش کرتا ہوں، فجر کے بعد باقاعدہ قرآن شریف پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اصل میں مجھے ایک تلاش ہے، ایک مسئلے کی، اس کے لیے میں نے پوچھا ہے۔ یہ جو سوشلزم ہے اور کمیونزم ہے، ان کا قرآن شریف میں کہیں ذکر ہے؟ تو مفتی ولی حسن صاحب نے کہا کہ ہاں ذکر ہے، اور یہ آیت پڑھی وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ شروع میں کیا ہے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ۔ آپ ان کو ڈرا دے، سوار لے کے، موٹر سائیکلوں کا جلوس، کاروں کا جلوس، ہنگامہ جی فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، قیامت قائم ہو رہی ہے۔ اس قدر جھوٹ بولو، وعدہم، اتنے وعدے کرو جتنے تم کر سکتے ہو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطانوں کے وعدے ہوتے ہی دھوکہ دہی کے، صرف ووٹ لینے کے وعدے، کچھ نہیں ہے۔ جب مفتی ولی حسن صاحب نے یہ آیت پڑھی تو مفتی محمود صاحب بالکل جھوم گئے، فرمایا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ دل خوش ہوا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہی آیت ہے جس میں اللہ نے ان بد نظموں کا اور ناکارہ عزموں کی تردید فرمائی ہے۔ یہ صرف ہوا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور مخلوق کو پاگل کرنا، اور اتنا جھوٹ بولو کہ اس جھوٹ کو جھوٹ کہنے والا جھوٹا سمجھا جائے، اتنا عام کر دو اپنے جھوٹ کو۔ والعیاذ باللہ واستغفر اللہ۔ تو میرا مطلب یہ کہ ایک شخص سیاسیات کے میدان میں فاتح ہے، شاہ سوار ہے، لیکن وہ دارالحدیث کے بھی بہترین صدر نشین ہے، اور وہ حضرت بنوری اور مفتی ولی حسن کی موجودگی میں ایک خاص قسم کے مسئلے کو قرآن سے نکال رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے بزرگوں کا ذوق نظر اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا۔ الحمدللہ۔ اور بڑے واقعات ہیں۔ امام العصر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری کتابیں میرے سامنے سے ہٹائی جائے اور صرف قرآن شریف یا شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ یہ چھوڑ دیا جائے، اور فرماتے تھے کہ جب یہ آرام اور تسلی سے دیکھتا ہوں تو ایسے علوم کھلتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کتب ہے یہ ان کے سامنے کم نظر آتی ہے۔ تقدس انور میں بھی آیا ہے، انوار انوری میں بھی چھپا ہے۔ قرآن شریف میں غور و خوض کرنا اہل کے لیے یہ کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں غور و خوض ہر شخص نہیں کر سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے بھی غور و خوض کیا تو اپنے آپ کو کافر کروایا۔ مودودی صاحب نے بھی بڑا غور و خوض کیا، تفہیم القرآن لکھی۔ عبد الماجد دریابادی نے لکھا تفہیم القرآن، جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے، کوئی اور چیز ہے۔ خان صاحب بریلوی نے بھی بڑا غور و خوض کیا اور کنز الایمان لکھا، وہ یہ کہ اپنے فرقے کو شرک اور بدعت کی طرف لے گیا، واپس آنے نہیں دے رہا ہے۔ غور اور فکر تحت الکتاب و سنہ، غور اور فکر کو بھی لگام دینا ہے۔ جیسے ہر قول قابل عمل نہیں ہے، ہر سوچ قابل عمل نہیں ہے، ایک انسان کے دماغ میں بہت کچھ باتیں آتی ہیں، سب باتیں کہنے کی تو نہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس آدمی کے قریب ہو کے اس سے بات کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کے قریب ہو کے ایک تھپڑ مارتا ہوں، یہ کوئی بیان کرنے کا یا عمل کرنے کا خیال ہے؟ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نماز پڑھ لوں، یہ اللہ رحمان کی طرف سے الہام ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج سے نماز چھوڑ دیتا ہوں، یہ شیطان کا دخل ہے۔ اقوال اور اعمال و افعال
یہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث آج کل مولوی پڑھاتے ہیں ہر جگہ، خط بخاری خط بخاری، کئی رجال کا، کئی انسا کا، کئی خناسا کا، سب جگہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک جلسے میں گیا، مجھے کہتے ہیں بخاری شریف ختم کرو۔ میں نے پوچھا کہ کون سی کلاس ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ ہی نہیں ہے، نہ رجال ہے نہ انسا ہے، کہیں سے دو چار خناسا ہے۔ کوئی کھلاڑیوں کی ٹیم تھی اور انہوں نے اس بزرگ کو کہا تھا کہ آج کل بخاری شریف کے ختم میں لوگ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، آپ بخاری شریف ختم کریں اور دعا کریں، اور ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے کہا حضرت یہ اصح الکتب کی بے ادبی نہیں۔ کہنے لگے کہ کوئی بھی حدیث، میں نے کہا کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ ختم بخاری ہے، یہ تو اعلان ہے کہ یہاں کے حاضرین یا حاضرات نے قرآن شریف کے علاوہ بخاری شریف ختم کیا ہے، تو اس طرح دھوکہ دہی ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کو خیر و برکت عطا فرمائی، اور اس کے ہم سب محتاج ہے اور ہر گھڑی ضرورت ہے الحمدللہ۔ تو میں نے وہاں یہ بات کہی اس وقت، حدیث تو کوئی اور پڑھی، لیکن میں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ بخاری شریف کھلاڑیوں کو ختم کرائے، لیکن میں نے سوچا کہ بخاری شریف نے اس حدیث سے پہلے کہا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال و اقوال تولے جائیں گے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر کام طریقے سے ہونا چاہیے، میزان مقرر ہوگا قیامت کے دن، اور دنیا کے اندر میزان شریعت ہے، اور شریعت کے دو ارکان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کی روشنی میں صالحین اور قابل قدر علماء کرام کا اتفاق جس کو کہتے اجماع، اور اس کی روشنی میں کسی بصیر حکیم صاحب نظر عالم کی سوچ اور فکر جس کو کہتے قیاس۔ ایک دفعہ محدث العصر حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قافلہ حق کے آخری سالار اور فقہ اور اجتہاد کے امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمہ اللہ۔ زمانے قریب میں مفتی محمود جیسے علم کا بہترین قدردان نہیں دیکھا گیا، اور حضرت بنوری تو علم ہی علم تھے، عرب و عجم کے مسلمت ہے۔ تو جب گفتگو شروع ہو جاتی تھی تو کیا مفتی ولی حسن صاحب کو بلاؤ، وہی بٹھاؤ۔ مفتی ولی حسن صاحب بیٹھ گئے، تو مفتی محمود صاحب نے پوچھا مفتی صاحب قرآن شریف بھی آتا ہے آپ کو؟ فقی تو ہے، مفتی ہے آپ۔ ہمارا کوشش کرتا ہوں، آپ کی طرح تو نہیں آتا، کوشش کرتا ہوں، فجر کے بعد باقاعدہ قرآن شریف پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اصل میں مجھے ایک تلاش ہے ایک مسئلے کی، اس کے لیے میں نے پوچھا ہے۔